السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا. کل کی کلاس میں نے جو بات چیت کی تھی اور تفسیر کے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہوئی تھی وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے اعمال کس طرح سے ناپے جائیں گے قیامت کے دن. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا دو چیزیں بتائی تھی اعمال ناپنے کے بارے میں اور کون سا کانسیپٹ صحیح تھا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے مائک اوپن کر کے کہ اعمال ناپنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، اس میں سے کون سی صورت میں اعمال ناپے جائیں گے قیامت کے دن؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ جی اچھے اعمال ہوں گے اور ترازو میں. جی جی بالکل صحیح جواب ہے، لیکن اس کو ڈیٹیل وے میں بتانا ہے. اعمال ناپنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے، گن کر ناپے جائے یا پھر ترازو میں ناپ کر ناپے جائے. تو قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ گن کر نہیں ناپے جائیں گے جی وہ بلکہ ترازو میں تول کر. جی ترازو میں تول کر ناپے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں کیا ہونا چاہیے بردرز اینڈ سسٹرز؟ کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ ہونا کافی نہیں ہے، اعمال کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. آگے اس بات سمجھ میں؟ جی ٹھیک ہے، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. سارے جتنے جن آئے ہیں ایک بار تھمس اپ کر دیجئے تاکہ مجھے لگے آپ لوگ اٹینٹیو ہے اور موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں. جی جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہے ڈے 9، 9واں دن ہے آج تفسیر کی کلاس سٹارٹ کرنے کا، اور ہر 3 دن بعد مائنڈ میپ پرووائڈ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو. 3 دن کے بعد ایک بار کیا گیا تھا، 6 دن کے بعد ایک بار اور کیا گیا تھا، اور آج 9واں دن ہے تو اور 3 دن مکمل ہو گئے. تو انشاءاللہ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے مائنڈ میپ ایکسپلین کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم تفسیر کے فرسٹ فیز کی طرف موو آن کرتے ہیں جو ہے کنیکشن. پچھلی کلاس میں اور آج کی کلاس میں کنیکشن یہ ہے، پریویسلی Allah's power and majesty were addressed generally. ابھی تک اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مجسٹی ہے، وہ ایک جنرل سینس میں اور نارمل سینس میں ایکسپلین کیا گیا تھا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اسپیسیفیکلی انسان اور جنات کو مخاطب کر کے اور انسان اور جنات کو وارن کر کے اپنی پاور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. Now the humility of jinn and humans is highlighted specifically to draw more attention and serve as a warning. آج کی کلاس میں اللہ تعالیٰ اپنی پاورز کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آج سے پہلے تک انسان اور جنات کو مخاطب کر کے نہیں کیا تھا. آج انسان اور جنات کو اسپیسیفک کر کے مخاطب کر رہے ہیں تاکہ انسان اور جنات جو دو مخلوق شریعت پر عمل کرنے کے لیے مکلف ہے، جن پر شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ اٹینٹیو بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک وارننگ بھی ہو جائے تاکہ وہ ہم خیالی نہ کرے، غفلت میں نہ رہے، فوکسڈ رہے، ڈیڈیکیٹڈ رہے. سمجھ میں آ گئی بات کیا کنیکشن ہے پچھلی کلاس اور آج کی کلاس میں؟ پچھلی کلاسز میں اللہ تعالیٰ کی پاور ایک جنرل سینس میں بتایا گیا تھا، اور آج کی کلاس میں اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی خاص طور سے انسان اور جنات کو مخاطب کر کے اپنی کچھ پاورز بتا رہا ہے تاکہ یہ دونوں مخلوق جن پر شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ دونوں وارنڈ ہو جائے، اویئر ہو جائے اور اٹینٹیو ہو جائے، غور و فکر کرے اپنی زندگی پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو تھمس اپ کیجئے. جزاکم اللہ. اب ہے نیکسٹ فیز، ورڈ میننگ. کچھ ضروری الفاظ آج کی کلاس میں ہے، بہت سارے الفاظ ہیں ویسے آج کی کلاس میں، لیکن زیادہ الفاظ دینے کے بعد آپ لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا کچھ زیادہ ضروری جو الفاظ ہے وہ میں نے رکھا ہے تھوڑا. معشر آج کا ایک ورڈ ہے، یا معشر الجن، یہی سے آج کی آیتیں شروع ہو رہی ہے. معشر کہتے ہیں کمیونٹی کو، ایک گروپ کو، ایک ٹیم کو معشر کہا جاتا ہے. ٹیم، گروپ، کمیونٹی، ان سب چیزوں کے لیے معشر ایک لوگوں کا ایک گروہ یا جانوروں کا ایک گروہ، جناتوں کا ایک گروہ، ایک گروپ، اس کو معشر کہا جاتا ہے. استطاعتم ایک لفظ آیا ہے، استطاع یستطیع کا مطلب ہے کیپیبل ہونا. استطاعتم تم لوگ کیپیبل ہو، اس کا یہ مطلب ہے. تنفذو ایک ورڈ آیا ہے، نفذ ینفذ کا مطلب ہے کسی چیز کو چیر کر آگے چلے جانا، کسی چیز کو پاس کر کے چلے جانا، پینیٹریٹ کر کے چلے جانا، کسی چیز کو توڑ کر آگے نکل جانا، اس کو کہتے ہیں تنفذو. اسی طرح سے اقطار ایک لفظ آیا ہے، اقطار کا لفظ یوز ہوتا ہے سائڈز کے لیے، کناروں کے لیے، اور باؤنڈری کے لیے، ٹیریٹری کے لیے. اقطار ملک یعنی ایک ملک کی باؤنڈری، ایک ملک کے کنارے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح ایک ورڈ آیا ہے سلطان. سلطان کا مطلب ہے اتھارٹی، پاور، اور سلطان کا ایک اور مطلب ہے ایویڈنس، دلیل،
دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سلطان کا لفظ. ایک تو ہے پاور اور اتھارٹی، اور ایک ہے پرمیشن یا پھر دلیل یا پھر ایویڈنس، اس کے لیے بھی سلطان کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو آئیے ٹرانسلیشن ہمارا ہو گیا ہے مکمل، تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تفسیر میں جانے سے پہلے کل کی جو 4 آیتیں تھیں ان میں تھوڑا واپس جانا چاہوں گا میں، کیونکہ وہاں پر ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا. تو کل کی کلاس میں جاتے ہیں اور اس آیت کو پہلے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے جو پہلی آیت ہے آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے نا، یہاں پر لکھا ہے یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان میں جو بھی ہے اور زمین میں جو بھی ہے، یعنی جنات ہو، انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اتنوں کی تفسیر ہو گئی تھی، لیکن کل یوم ہوا فی شأن، یہ جو ٹکڑا ہے یہ رہ گیا تھا. تو کل یوم ہوا فی شأن کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم. یوم کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو کل کیا بتایا تھا؟ یوم کہتے ہیں 24 گھنٹے کے دن کو، 12 گھنٹے والا دن نہیں، پورے دن کے ایک سائیکل کو یوم کہا جاتا ہے، یا پھر ٹائم کو بھی یوم کہا جاتا ہے. اور شأن کا کیا مطلب بتایا تھا؟ شأن ہے ایک پرٹیکولر کنڈیشن، ایک پرٹیکولر سچویشن، ایک کیفیت کو شان کہا جاتا ہے. اور میں نے ایگزامپل دیا تھا عالی شان بنگلہ کہہ کر. تو کل یوم ہوا فی شأن کا مطلب ہوا کہ جنات اور انسان اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم پہ ایک الگ شان ہوتی ہے. کیا شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم الگ شان ہوتی ہے. اس کے پورے ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، بس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا باقی رہ گیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو اچھے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں یا پھر ایک ہی ملی سیکنڈ میں وہ ہزاروں کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس نے ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک ہی وقت کے اندر کسی کو معاف کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنی جاب کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جاب دے رہا ہوتا ہے، کسی کو ایگزام میں پاس کرا رہا ہوتا ہے، کسی کے مشکلات حل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی کیفیت، کہ ہر سیکنڈ ہر ٹائم وہ ایک الگ شان میں ہے. اگر ابھی جو سیکنڈ گزرا ہے، اس سے پہلے والا سیکنڈ اللہ تعالیٰ اگر کچھ کر رہے تھے تو یہ سیکنڈ اللہ تعالیٰ کچھ اور کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر سمجھ میں بات آ گئی تو تھمس اپ کیجیے. یعنی کوئی 2 ٹائم ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے یا پھر کوئی سسٹم نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عالیشان شان ہے. الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ شان ہے. کسی ٹائم کسی کو مغفرت کر رہے ہیں، کسی ٹائم ایک ساتھ 1000 کروڑ لوگوں کو رزق بھی دے رہے ہیں اور 1000 کروڑ لوگوں کو موت بھی دے رہے ہیں. اسی سیکنڈ میں 1000 کروڑ لوگوں کو 1000 لوگوں کو جنم بھی دے رہے ہیں. اسی سیکنڈ میں کسی کو مصیبت سے بچا بھی رہے ہیں. اسی سیکنڈ میں کسی کو مصیبت میں ڈال بھی رہے ہیں. تو یہ سارا سسٹم اتنا پرفیکٹلی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک عالی شان کی وجہ سے، کہ ان کی شان، ان کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر اتنے سارے کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. کلیئر ہے؟ تھمس اپ کیجیے اگر کلیئر ہے تو. جی، تو اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا رہ گیا تھا، باقی مطلب میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، تو ریلیٹ کرنا ہو گیا ختم. اب چلتے ہیں آج کی تفسیر میں. لوگ کافی کم آئے ہیں آج، کیا وجہ ہے؟ آج کی پہلی آیت ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا معشر الجن، اے جنات کی کمیونٹی، اے جنات کے گروپ، والانس، اور اے انسان کی جماعت، انسان کے گروپ، ان استطعتم، اگر تم کیپیبل ہو، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم بھاگ جاؤ، من اقطار السماواتی، آسمان کے باؤنڈری سے. معشر کا معنی کیا بتایا تھا؟ گروپ. تو معشر الجن، جنات کے گروپ، والانس، انسان کے گروپ، دونوں کو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی مینشن کر رہے ہیں، اسپیشلی مینشن کر کے بتا رہے کہ اے جنات اور انسان، ان استطعتم، استطاع یستطیع کا مطلب تھا کیپیبل ہونا. اگر تم کیپیبل ہو، اگر تمہارے پاس یہ کیپیسٹی ہے، اگر تم کر سکتے ہو یہ کام، ان تنفذوا، تنفذوا کا مطلب ہے کسی چیز کو توڑ کر یا چیر کر آگے نکل جانا، کہ تم چیر کر آگے نکل جاؤ، تم توڑ کر آگے نکل جاؤ، من اقطار سماواتی، آسمان کی باؤنڈریز کو، والارض، یا زمین کی باؤنڈریز کو، فانفذوا، تو نکل جاؤ. اگر تم آسمان توڑ کر آگے نکل سکتے ہو یا زمین کی باؤنڈری کو پاس کر سکتے ہو، کراس کر سکتے ہو، تو کر لو. لا تنفذون، لا تنفذون، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے، الا بسلطان. سلطان کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ پاور یا ایویڈنس. تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، الا کا مطلب سوائے سلطان کے، یعنی سوائے بہت زیادہ پاور کے یا بہت بڑے ایویڈنس کے.
ایک بار اور ترجمہ دہرا لیتا ہوں، یا معشر الجن والانسی، اے جنات اور انسان کے گروپ، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو کہ تم آسمان اور زمین کے باؤنڈری سے باہر نکل جاؤ تو کر کے دکھاؤ۔ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے سوائے یہ کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پاور ہو یا پھر کوئی ایویڈنس ہو۔ اب سمجھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کیا کہہ رہا ہے۔ ایکچولی آج کی یہ آیت پچھلے کل کی کلاس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے۔ کل اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ تعالیٰ نے جنرلی جن اور انس یہ دونوں مینشن نہیں کیا تھا، ثقلان کہا تھا، دو بوجھ کہا تھا، ورڈ اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا تھا انسان اور جنات، لیکن آج اسپیسیفکلی مینشن کر رہے ہیں تاکہ ہم اٹینٹیو ہو جائے اور ہم اویئر ہو جائے، ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کل کہہ رہے تھے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم بہت ہی جلد تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے، یعنی قیامت کا دن سارا سسٹم ہم بند کر دیں گے اور تمہارے حساب کتاب کو ہم پرائرٹائز کریں گے۔ اور جب حساب کتاب کی گھڑی آئے گی تو دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب حساب کتاب کا ٹائم آئے گا تو میں نے جیسے پہلے کی کلاسز میں بتایا تھا، قیامت کی گھڑی جب آئے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ٹوٹ کر روئی کی طرح آسمان میں اڑتے رہیں گے، قبروں سے لوگ اٹھ کر دوڑیں گے، بھاگیں گے، گھر بنگلہ مکان سب توڑ کر گرنا سٹارٹ ہو جائے گا، ایک واہوائی کا کنڈیشن ہو جائے گا پوری دنیا کی زمین میں۔ تو اس ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو وہ ٹائم ہے جب میں تمہارے لیے فارغ ہو جاؤں گا اور حساب کتاب کا کام شروع کروں گا۔ اور اگر اس وقت تمہیں یہ لگتا ہے کہ جب تمہاری قیامت سے پہلے موت آنے والی ہوگی اس وقت تک تو تم بہت زیادہ ترقی کر لو گے۔ ابھی تو یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تب تک تو نہ انسان نے ہوائی جہاز بنایا ہوا تھا، نہ بڑے بڑے پانی کے جہاز بنائے ہوئے تھے، کشتیاں بنائی ہوئی تھی، لیکن آج کل کی طرح ماڈرن جہاز وغیرہ نہیں بنائے ہوئے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم اس وقت تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ جو قیامت کا ماحول ہوگا جس میں زمین میں زلزلہ ہوگا، آسمانیں پھٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے، پہاڑ ٹوٹ کر روئی کی طرح اڑنا سٹارٹ ہو جائے گا، تب اگر تم یہ خیال آئے اگر تمہارے دماغ میں کہ ہم زمین سے بھاگ کر چلے جائیں گے کہیں اور جا کر ہم بچ جائیں گے اس چیز سے، تو تم بچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس اتنی پاور ہے ہی نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن انس کہا ہے، انس اور جن نہیں کہا۔ باقی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو مخاطب کیا اور بعد میں جنات کو مخاطب کیا، لیکن اس آیت میں پرٹیکولرلی پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو مخاطب کیا اور بعد میں انسان کو مخاطب کیا، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے کے لیے جو پاور ہے وہ انسان کے مقابلے میں جنات کے پاس زیادہ ہے، کہ بھاگ کر جانے میں انسان کو جتنا ٹائم لگتا ہے جنات اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان ایک فزیکل چیز اگر آڑے آ جائے تو آگے جا نہیں سکتا، لیکن جنات ایک فزیکل دیوار کو بھی کراس کر کے جا سکتا ہے۔ تو بھاگنے کی پاور میں جنات کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاور زیادہ دی ہے انسان کے مقابلے میں، اس لیے جب بھاگنے کا ذکر آیا تو جنات کو پہلے مخاطب کیا، تاکہ جنات کو یہ خیال نہ آ جائے کہ بھائی انسان کے پاس تو بھاگ کر جانے کی پاور اتنی ہے نہیں، ہمارے پاس تو ہے، ہم تو بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی موت سے بچ جائیں گے۔ تو اس نے جنات کو پہلے مینشن کر دیا کہ بھائی تم بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی جنات کو پہلے بیان کرنے کی۔ اب سمجھتے ہیں تھوڑا ایکسپلین ڈیٹیل وے میں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا، ویسے تو جن کی نارمل موت ہو رہی ہے ان کی تو ہو کے رہے گی، ہر ایک انسان اپنی حیات لمیٹڈ لے کر آیا ہے، لیکن اس ٹائم پہ جو لوگ حاضر ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا اور جو کیفیتیں میں نے بتائی ہی وہ کیفیتیں ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اس وقت اگر کچھ انسان کو یا کچھ جنات کو ایسا لگنے لگے کہ بھائی دیکھو پہاڑ ٹوٹ کے اڑ رہا ہے، زمین پہ زلزلہ طاری ہے، آسمان پھٹے جا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں دنیا میں رہنا زیادہ سیف لگ نہیں رہا ہے، دنیا میں رہیں گے تو بہت جلد مر جائیں گے، تو یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ایلون مسک نے مارس جانے کے لیے بہت زیادہ پلان بنا رہا ہے، امریکہ کے سائنٹسٹ ناسا پورا لگا ہوا ہے مارس میں آبادی قائم کرنے کے لیے۔ تو اگر تم یہ چاہو کہ زمین سے بھاگ کر مارس میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر بچ جائیں گے تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ٹائم ہوگا اس ٹائم میں زمین سے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے نظام بنائے گا کہ زمین سے دور جانے کے لیے جو پاور چاہیے وہ پاور تمہارے پاس ہوگی نہیں،
चाहे तुम जिन्नात हो, चाहे कितना तेज रफ्तार तुम भागना आ जाए तुम्हें, चाहे तुम कितनी दीवारों को लांग कर चले जाओ, या फिर इंसान हो, चाहे तुम्हारे पास कौन सा रॉकेट हो जाए, कौन सा स्पेसशिप हो जाए, तुम्हारे पास इतनी पावर होगी नहीं कि तुम दुनिया की जमीन छोड़कर उस टाइम पे कहीं और जा सको और जाके बच सको। क्यों? इसलिए कि अगली आयतों में अल्लाह ताला बता रहा है, वो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ये था इस आयत का एक मतलब, पस मंजर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये उस सिचुएशन के बारे में ये आयत कही जा रही है जब कयामत दुनिया में बर्पा होगी और लोगों की मौत सामने दिखेगी लोगों को। इसराफिल अलैहिस्सलाम एक सूर फूकेंगे, सारे एक साथ मर जाएंगे, और ये तो अल्लाह ताला ने पहले बता दिया। तो जब ये अलामतें जाहिर होना स्टार्ट हो जाएगी तब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई अभी अभी कुछ ही देर में इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकने वाले हैं और हम मरने वाले हैं। अब सोचने की बात यह है कि इसराफिल अलैहिस्सलाम तो सूर फूक कर दुनिया में जो लोग हैं या जो जिन्नात हैं उनको मारेंगे, उनकी मौत हो जाएंगी उनके सूर फूकने की वजह से। तो एक काम करते हैं, अभी तो टेस्ला ने बहुत मान लीजिए आज से 15 साल बाद अगर कयामत होती है, फर्ज कर लीजिए, तो एलोन मस्क जिस तरह से तरक्की कर रहा है टेस्ला में, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि 1500 साल तक वो कोई ऐसा रॉकेट लॉन्च कर देगा जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। उस कॉन्सेप्ट में बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आज से 1500 साल बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग गई जिससे बहुत तेज रफ्तार के साथ सफर किया जा सकता है, और कुछ लोग सोचने लगे कि भाई इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूक रहे और दुनिया में सबकी मौत हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, टाइम रहते रहते हम ऐसे स्पेसशिप में बैठ जाते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके और हमें दुनिया से मार्स तक एक लख्त में पहुंचा सके। यह कैफियत तो मार्स में नहीं होगी, मार्स में जाकर हम बच जाएंगे। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि टाइम टू टाइम कुरान की आयतें और जाहिरी तौर पर समझ में आने लगती है। तो आज से 1500 साल पीछे आप चले जाइए, दुनिया के बाउंड्री से बच के आगे जाना तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। उस जमाने की बात जब रॉकेट नहीं बने थे, तो तब दुनिया से चांद पे जाना या मार्स पे जाने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, मुमकिन समझना तो दूर की बात। लेकिन आज ये आयत कितनी रिलेटेबल लग रही है कि अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया कि तुम्हारे पास चाहे कितनी भी पावर हो जाए, जमीन से उस वक्त दूर जाने के लिए जितनी पावर चाहिए होगी वो तुम्हारे पास होगी नहीं, इस वजह से तुम भाग नहीं सकते। चाहे हम कितना ही टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हो जाए, अभी साइंटिस्ट के द्वारा कुछ ऐसे स्पेसशिप्स बनाने पर काम किया जा रहा है जिसकी थियरी सक्सेसफुल हो चुकी है, बस प्रैक्टिकली उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। थियरी क्या है? दुनिया में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और देखा सबसे तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज होती है रोशनी, लाइट। कि एक बल्ब जलाया आपने और यहां से 500 मीटर दूर जो इंसान खड़ा है, जिस सेकंड में आपने लाइट का स्विच ऑन किया, उसी सेकंड में वो रोशनी उस 500 मीटर दूर खड़े इंसान के पास पहुंच गई, उसने वहां से देख लिया कि लाइट जल गई है। तो इतनी फास्ट स्पीड में ट्रेवल करती है लाइट। साउंड, आवाज जो है वो भी फास्ट स्पीड में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट से ज्यादा नहीं। आवाज जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है उसमें टाइम लगता है। उसको आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त को एक गाड़ी में बिठा लीजिए, बिठाकर आप उसको कॉल लगाइए, लगाकर बताइए कि भाई जब मैं फोन पे तुम्हारे साथ लाइन में हूं तब तुम गाड़ी का हॉर्न बजाओ, और आप उस गाड़ी से कुछ दूरी पर चले जाइए एक शांत इलाके में। तो आप देखिएगा कि वो जब गाड़ी पे हॉर्न बजाता है तो फोन में वो आवाज फौरन सुनाई देती है, लेकिन रियल दुनिया में वो गाड़ी का हॉर्न की आवाज आने में 1 मिलीसेकंड का टाइम ज्यादा लगता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि एक इंसान एक दिन ट्रेन स्टेशन पे बैठा था और मेरा घर भी ट्रेन स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। मैं उससे फोन पे बात कर रहा था तो ट्रेन की आवाज उसकी फोन के थ्रू तो मुझे फौरन सुनाई दी, लेकिन मेरे घर तक ट्रेन की आवाज आते आते थोड़ा सा टाइम लगा, 1 मिलीसेकंड का डिले हुआ। तो इससे पता चलता है कि आवाज भी बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके मुकाबले में लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। एक स्विच आपने यहां पे दबाया, जिस टाइम आप जिस जगह पे बैठे हैं वो जगह जिस टाइम पे रोशन हुई, 500 मीटर दूर वाली जगह भी उसी टाइम पे वहां से लाइट देखने को मिल रही है। लेकिन हम जब इस दूरी को बहुत ज्यादा फर्ज करेंगे, कई लाख मील या कई लाख किलोमीटर फर्ज करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि लाइट को भी वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। समझ में आई बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स?
اگر سمجھ میں آ گئی تو تھمس اپ کیجیے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سائنس کے ریسرچ کے حساب سے سب سے زیادہ تیز اگر کوئی چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے تو وہ ہے لائٹ. اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ لائٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں ٹائم بالکل نہیں لگتا، لیکن ٹائم لگتا ہے. سورج کی روشنی زمین پر آتے آتے 8 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. سائنس کے ریسرچ کا ریزلٹ ہے یہ. تو جب لائٹ سب سے زیادہ تیز چیز ہے اور سائنس والے اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا شپ بنائے، اسپیس شپ بنائے جو لائٹ کے سپیڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، تو پھر وہ یونیورس میں کئی رازوں کو کھول سکتے ہیں. دنیا سے لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر کے 1 منٹ کے اندر وہ مارس میں پہنچ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر مارس سے کہیں اور جا سکتے ہیں، کسی اور ملکی وے میں جا سکتے ہیں، اور سپیس میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان کو اور سامنے لا سکتے ہیں. یہ سائنس کا ڈیپ ریسرچ چل رہا ہے اس بارے میں، اور تھیوری میں ان لوگوں نے اس کو پاسبل بھی قرار دے دیا ہے کہ کچھ میتھمیٹیکل سلیوشنز انہوں نے بنایا ہے جس کے دوارا ایک ایسا ڈیوائس یا ایک ایسا ینتر بنانا ممکن ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرے. اور اگر لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا ممکن ہو گیا کبھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک پلینٹ سے دوسرے پلینٹ پہ 1 سیکنڈ کے اندر جایا جا سکتا ہے. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو تھمس اپ کیجیے. جزاکم اللہ. اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اصلیت. یہ تھا سائنس کا ریسرچ کہ لائٹ سب سے زیادہ فاسٹ ٹریول کرتی ہے، لیکن لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ ٹریول کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زمین میں آلریڈی ہمیں بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ چیز ہو چکی ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو ایک ہی رات کے اندر عرش پہ گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، نمازوں کا حکم لے کر آئے، پھر اسی رات بیت المقدس میں گئے، وہاں پر نبیوں کو نماز پڑھایا، پھر وہاں سے ایک ہی رات کے اندر جہاں سے گئے تھے وہیں پہ آ گئے. تو عرش جو ہے وہ سائنس کے امیجنیبل اور آبزرویبل ایریا سے باہر ہے. سائنس کے ریسرچ کے حساب سے عرش کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو ہے اوپر وہ آسمان ہے اور وہی لمٹ ہے. لیکن عرش آسمان سے بھی اوپر ہے، بہت اوپر ہے. اتنا اوپر کہ آسمان اور دنیا کی جتنی دوری ہے، عرش اور آسمان کے بیچ کی دوری کے سامنے اگر آسمان اور دنیا کی دوری رکھی جائے تو تھوڑی سی دوری ہوگی. تو اتنی دور جگہ پر حضور گئے، آئے، وہاں سے بیت المقدس گئے، نماز پڑھائی، سب کچھ کر لیا ایک ہی رات کے اندر. اور یہ تب ممکن ہوا جب لائٹ سپیڈ سے بھی زیادہ فاسٹ وے میں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری کے ذریعے سے اٹھایا تھا. تو یہ دونوں اس طرح سے کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا شپ بنا بھی لے قیامت سے پہلے جو لائٹ کی سپیڈ سے، جس کی تھیوری سکسیسفل ہو چکی ہے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا باقی ہے، تو اگر سائنٹسٹ ایسا کچھ بنا بھی لے جس سے ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتے ہیں، اور جس سیکنڈ پہ دنیا کی زمین پہ قیامت برپا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگے گی، اسی سیکنڈ پہ اگر ہم سوچے کہ اس شپ پہ چڑھتے ہیں اور دوسرے کی جگہ چلے جاتے ہیں، تب بھی جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانے کے لیے جو پاور ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں. کیونکہ وہاں جانے کے لیے پاور کون سی چاہیے؟ وہ والی پاور جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ المعراج میں دیا تھا. اور جنت کی جو سواری ہے اس میں بھی وہ پاور ہے کہ وہ جو جانور ہے رف سواری جسے کہتے ہیں، جس میں ہم جنت میں ایک جنت سے دوسری جنت اگر جائیں گے تو اسی سواری پر بیٹھ کر جائیں گے. وہ سواری ایسی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کئی لاکھ میل سے زیادہ دور تک جاتی ہے، اور وہ ایک چھلانگ میں جتنی دور تک اسے نظر آتی ہے جگہ، اتنی دور چلا جاتا ہے وہ جانور، جو لائٹ کے سپیڈ سے بھی زیادہ ہے. اور یہ سب ممکن کیوں نہیں ہے؟ لائٹ کے سپیڈ سے بھی ٹریول کر کے قیامت کی اس ہولناکی سے بچنا ممکن کیوں نہیں ہے؟ وہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لیکن ابھی اس آیت میں تھوڑا دیر اور رکتے ہیں، کیونکہ یہ تھا اس آیت کا ایک مطلب. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو تم سب کیجئے، پھر میں دوسرا مطلب سمجھاؤں گا. سمرائز اگر میں کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہونا سٹارٹ ہوگی اور قیامت کی علامتیں نظر آنا سٹارٹ ہوگی، اور تمہارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ان کا استعمال کر کے ہی صحیح، یا جنات کے پاس جو پاور ہے ان کی پاور کا استعمال کر کے ہی صحیح، اگر تم اس ٹائم پہ کہیں اور جانے کی کوشش کرو گے تاکہ ان ہولناکیوں سے بچ جاؤ، تو تم جا ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس اتنی پاور ہے نہیں. اب آتے ہیں دوسرے مطلب پہ کہ اس آیت کا دوسرا مطلب کیا ہے. اس آیت کا دوسرا مطلب تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس ٹائم کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے جب دنیا کی زمین میں قیامت برپا ہوگی، بلکہ یہ آیت
قیامت کے دن کے بارے میں آئی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب کتاب کا کام شروع ہوگا، تب کوئی بھاگ نہیں سکے گا. تب سارے بنا کپڑوں کے بنا چپل کے اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا. اور تب لوگ کوشش بھی کریں گے بھاگنے کی. قرآن کی ایک دوسری آیت میں آتی ہے این المفر، لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے کی کہ بھائی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اس میدان سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے کیا؟ اور لوگ کوشش بھی کریں گے بھاگنے کی، لیکن جہاں جہاں بھاگنے کی کوشش کریں گے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی پاور چلے گی، نہ انسانی قوت چلے گی نہ جنات کی قوت چلے گی. وہ بھاگ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی پاور ہوگی نہیں، کیونکہ چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. جہاں بھی جائیں گے دروازے بند پائیں گے. تو سمجھ میں آ گئی بات بردرز اینڈ سسٹرز؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو تھمس اپ کیجئے. دو طریقے کے مطلب تھے، دونوں مطلب میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. ایک ہے موت کے ریلیٹڈ اور ایک ہے قیامت کے دن کے ریلیٹڈ، کہ موت سے تم کسی بھی طریقہ اختیار کر کے بچ نہیں سکتے، اور نہ ہی تم قیامت کے دن کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اللہ کے حساب اور کتاب سے بچ سکتے ہیں. اور پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب کے بارے میں بتایا تھا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ میں تمہارے لیے فری ہو جاؤں گا اور صرف تمہارا حساب ہی کروں گا، پرسنلی تم سب سے بات کروں گا، اس سے تم اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا مت سوچو کہ میرے حساب سے تم بچ جاؤ گے، کیونکہ بچنے کے لیے جو پاور چاہیے وہ تمہارے پاس ہے نہیں. دونوں مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تیسرا مطلب ہے دوسرے کانسیپٹ کے ریلیٹڈ. ابھی تک جو دو کانسیپٹ بتایا، ایک ہے موت کے بارے میں، ایک ہے قیامت کے دن کے حساب کے بارے میں. اب جو قیامت کے دن کے حساب والا کانسیپٹ ہے، اس میں ایک اور مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ سلطان لفظ کا میں نے آپ لوگوں کو دو مطلب بتایا تھا، پاور اور ایویڈنس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے مگر سلطان کے ساتھ، یعنی پاور اگر ہو تو تم بھاگ سکتے ہو، اور وہ پاور تمہارے پاس ہے نہیں. ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایویڈنس ہو تمہارے پاس تو تم بھاگ سکتے ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی قیامت کے دن ہمارا جب حساب ہوگا تب ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھاگ وہی لوگ سکیں گے جن کے پاس ایویڈنس ہوگا. اور ایویڈنس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ، کہ یہ لو تمہارا سرٹیفکیٹ، تم نے حساب کو کراس کر لیا ہے، تم نے اچھے مارکس میں پاس کیا، اب تم جا سکتے ہو جنت میں. یہ ہے سرٹیفکیٹ، یہ ہے ایویڈنس. کہ ایک تو ہمارے پاس پاور نہیں ہے کہ ہم بھاگ سکے، لہذا بھاگ نہیں سکتے، اور جو لوگ بھاگیں گے بھی، جنت میں جائیں گے بھی، وہ بنا سرٹیفکیٹ کے نہیں جا سکتے، ایویڈنس چاہیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا حساب مکمل ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ تھمائیں گے کہ تم نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارے حساب کا، تمہارا حساب کلیئر ہو چکا ہے، تم اب جا سکتے ہو، تب جا پائیں گے. سمجھ میں آگئے تینوں مطلب؟ اگر سمجھ میں آگئے تو تھمس اپ کیجئے. جزاکم اللہ. سمرائز کروں ایک بار اور. پہلا ہے موت کے ریلیٹڈ، کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، چاہے کوئی بھی ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ لگ جائے، چاہے جنات کی پاور ہمارے ہاتھ لگ جائے، کوئی نہیں بھاگ سکتا. ٹھیک اسی طرح سے ایک ہے بھاگنے کا مطلب قیامت کے دن کے حساب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کہ چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اور تیسرا مطلب ہے کہ ہاں بھاگ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس ایویڈنس ہو. اور ایویڈنس کس کے پاس ہوگا؟ جس کا نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہوں گے. تو یہ تھا اس آیت کا مطلب. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر دو نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک نعمت یہ ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی کر سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں کر رہا ہے، تمہیں اپنے نامہ اعمال سدھارنے کی مہلت دے رہا ہے. اور دوسری نعمت اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایویڈنس دے گا تمہیں بھاگنے کے لیے، جنت جانے کا موقع دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق چلانا پڑے گا. تو یہ ہے ان دونوں آیتوں کا مطلب. تیسری آیت، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. میں نے بتایا تھا نا کہ آپ لوگوں کو کہ کیوں نہیں بھاگ پائیں گے، کیوں پاور انف نہیں ہوگی بھاگنے کے لیے. اس کی وجہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں بتاؤں گا. تو وہ اگلی آیت آ گئی ہے. یرسل علیکما، ارسل یرسل ارسالن کا مطلب پھینکنا یا بھیجنا. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں جب چٹھیاں آتی تھی تو وزیر جو ہے بادشاہ کو کہتے تھے کہ فلاں بادشاہ کی جانب سے ارسال ہوا ہے. ارسال مطلب انہوں نے چٹھی بھیجی ہے. تو بھیجنے کو یا کسی چیز کو پھینکنے کو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو ارسال کہتے ہیں. تو یرسل علیکما، تم پر برسائے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، شواظ من نار. شواظ کا مطلب ہے ایسے فلیمز، ایسے آگ کی چنگاریاں جن میں دھواں نہ ہو. تو شواظ من نار، تو آگ کی چنگاریاں برسائی جائیں گی.
وہ نحاسن، نحاس کا مطلب ہے ایک دم کالا دھواں جس میں کوئی آگ ہی نہ ہو، وہ نحاسن، اور دھواں برسایا جائے گا، فلا تنتصران، تو تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تم ایک دوسرے کی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ اگر تم نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر بھی دی جس کی وجہ سے تم فاسٹ ٹریول کر سکتے ہو اور نکلنے کا سوچ رہے ہو، تب بھی نہیں جا پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بھاگنے کی کوشش کرو گے، اور ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا، جب قیامت کا منظر سٹارٹ ہوگا، میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دیا، ہر کوئی پریشان رہے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، ہر کوئی بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے آسمان پھٹنا سٹارٹ ہوں گے اور فرشتے آنا سٹارٹ ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا بیچ میں سے، ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے پھٹ جائے گا، دروازے کھلیں گے آسمان کے، اور آسمان کے بیچوں بیچ سے فرشتے آنا سٹارٹ ہوں گے۔ یہ سب ہولنا کی دیکھ کر جنات کے من میں یہ آئے گا کہ یہ آسمان میں ایک دروازہ ہے، اسی سے میں بھاگ لیتا ہوں، ابھی میرے پاس موقع ہے۔ انسان کے من میں آئے گا، ارے ہمارے پاس تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، دنیا کی زمین سے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جب کوشش کریں گے یرسل علیہما شواظ ہوگا۔ جب جنات بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان پر آگ کے گولے برسائیں گے اور دھواں برسائیں گے۔ آگ برسائیں گے تاکہ ان میں جلن ہو اور وہ بھاگ نہ پائے، اور دھواں برسائیں گے تاکہ سامنے اندھیرا ہو جائے، کچھ دیکھ ہی نہ پائے کہ بھاگ سکے۔ اور سیم یہی کنڈیشن انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ اگر ہم بھاگنا چاہیں گے بھی تو آگ کی چنگاریاں پھینکی جائیں گی ہمارے اوپر، اور دھواں بھی پھینکا جائے گا، جس کی وجہ سے نہ ہم دیکھ پائیں گے آگے کہ ہم جا سکے، اور نہ بھاگنے کی ہمت کریں گے کہ آگ کے گولے برس رہے ہوں گے۔ تو یہ ڈراؤنا ماحول ہوگا قیامت کے دن، جب قیامت کی علامتیں سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اب اس آیت کی تفسیر کے بعد پہلی آیت کا جو مطلب میں نے بتایا تھا وہ زیادہ ریلیٹ کرتا ہے قیامت سے پہلے کے لیے، کیونکہ قیامت کے روز آگ کے گولے نہیں برسائے جائیں گے اور دھواں نہیں برسایا جائے گا۔ یہ جو کام ہوگا یہ قیامت کی علامتیں جب ظاہر ہوں گی، جب ہم دنیا میں ہوں گے اور جب ہم پریشان ہوں گے، بلڈنگیں گر رہی ہوں گی، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، تب کی بات ہے۔ لیکن جن مفسرین نے اس کو قیامت کے دن کے حساب پر محمول کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں ہی ہے، قیامت کے حساب کے دن کے بارے میں ہی ہے، کہ کوئی حساب سے بھاگ نہیں پائے گا، لیکن جب حساب ختم ہو جائے گا اور جو گنہگار ہوں گے ان پر دوزخ میں جانے کے بعد آگ برسائے جائیں گے اور دھوئے برسائے جائیں گے، ان کو شانتی ملے گی ہی نہیں۔ آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو دھواں ان کو گھیر لے گا، اور دھوئے سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آگ ان کو گھیر لے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دونوں مطلب سمجھ میں آ گئے؟ اگر آ گئے تو تھمس اپ کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ پہلی آیت کے بھی دو مطلب تھے اور اس آیت کے بھی دو مطلب ہے، اور دونوں آپس میں ریلیٹیبل ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اگر یہ قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اور جنات بھاگنے کی کوشش کریں گے تب آگ کے ذریعے سے اور دھوئے کے ذریعے سے ان پر حملہ کیا جائے گا، اور اگر یہ قیامت کے حساب کے ٹائم سے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کو دوزخ میں آگ کی چنگاریاں اور دھوئے کے ذریعے سے پریشان کیا جائے گا، ستایا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ جی ہاں، بالکل صحیح سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی نبی کی توہین کرنے کے بارے میں ایک لفظ نہیں سوچتا، کوئی اللہ کا مذاق اڑانے کے بارے میں ایک لفظ نہیں سوچتا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے پہلے کوئی ایک لفظ نہیں سوچتا، اور مسلمانوں کا اور ایمان کا اور اسلام کا اور نبیوں کا اور اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کھلے عام۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اور نام لے کر کہے گا کہاں ہے تمہاری درگا دیوی، کہاں ہے تمہاری لکشمی دیوی، بلاؤ ذرا مدد کے لیے، کر سکتے ہیں مدد؟ پھر وہ جائیں گے دوڑے دوڑے اپنی درگا دیوی کے پاس، لکشمی دیوی کے پاس، جا کر دیکھیں گے وہ خود جل رہے ہیں، وہ دیویاں جلائی جا رہی ہیں، پھر ان کو سمجھ میں آئے گی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یا پھر اگر ہم نے بعد میں ایمان لایا ہے، جو بھی ہے، ہم اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اللہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے دنیا میں ہی یہ چیزیں سمجھ لی۔ بس ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ ساری چیزیں اور یہ جو ڈراؤنا ماحول ہے یہ ہمیں فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ہم آلریڈی بہت زیادہ بونس ہمیں مل چکا ہے، ہم آلریڈی بہت پرائرٹائزڈ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ بس ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک اور قدم آگے جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں فوکس اور ڈیڈیکیشن لے کے آنا ہے، کسی بھی حال میں اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟
جزاکم اللہ. تو آئیے ایک بار دہراتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ کی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی بڑی نعمت جو ایمان کی تمہیں دے رکھی ہے، اور اگر کفار کے بارے میں ہو تو ان کے لیے یہ نعمت ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ آج بھی کرنے پر قادر ہے. آگ کی چنگاری اللہ تعالیٰ آج بھی برسا سکتا ہے، دھوئے کے ذریعے سے پریشان کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی ٹیم، گروپ، کمیونٹی، گروہ، ان استطعتم، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو، ان تنفذو، کہ تم نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، من اقطار السماواتی، آسمان کی باؤنڈری سے باہر، والارض، یا زمین کے باؤنڈری سے باہر، فانفذو، تو بھاگ کے دکھاؤ. لا تنفذون، تم بھاگ ہی نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر بہت زیادہ پاور کے ساتھ یا بہت زیادہ ایویڈنس کے ساتھ. اور پاور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاور، کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی بھاگ پائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دے گا بھاگنے کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ کیونکہ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ، تمہارے اوپر برسائے جائیں گے آگ کی چنگاریاں، وَنُحَاسٌ، اور کالے دھواں، فلا تنتصران، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے. یعنی اس ٹائم پہ جب آگ کی چنگاریاں برسائی جا رہی ہیں اور دھوئے برسائے جا رہے ہیں، تب اگر جنات اور انسان یونٹی کے بارے میں سوچنے لگے کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، انسان کے پاس بہت ایڈوانسڈ اسپیس شپس ہے، اور جنات یوں سمجھنے لگے کہ بھائی انسان کے پاس تو بہت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی ہے، اور انسان یوں سمجھنے لگے کہ جنات کے پاس تو سپر نیچرل پاور ہے، تو کیوں نہ ہم اسپیس شپ کے ٹیکنالوجی کو اور جنات کی سپر نیچرل پاور کو ملا دیتے ہیں، اور جنات کو ڈرائیور کے سیٹ میں بٹھا دیتے ہیں، دونوں پاور کو اکٹھا کر کے شاید ہم نکل سکتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونے والا ہے. فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گے، یونائٹڈ ہو کر بھی اس عذاب سے تم بچ نہیں پاؤ گے، اس مشکل گھڑی سے تم بچ نہیں پاؤ گے. سمجھ میں آ گئی بات برادرز اینڈ سسٹرز؟ اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ بھی کر دیا ہے یونٹی کے بارے میں، کہ جب مشکل مرحلہ آئے تب ہمیں یونائٹڈ ہو جانا چاہیے. یہ مشکل مرحلہ ہے نا امت کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونائٹڈ ہو بھی جاؤ گے، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی چاہو گے، جنات اور انسان دونوں مل کر، تب بھی کامیاب نہیں ہوگے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ الٹا مطلب کہ بہت سے مشکل مقامات میں اس مشکل سچویشن میں تو کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوسرے مشکل سچویشنز ہو اور اس میں ہم ایک ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے تو ہم مشکل چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو مطلب نکلا نا اس آیت کا، کہ اس سچویشن میں نہیں ہو سکتا یہ کام. تم جتنی یونٹی کر لو اپنے اندر، اس سچویشن میں یونٹی کام نہیں آئے گی. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس سچویشن کے علاوہ جو مصیبتیں ہیں ان میں اگر ہم یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، جنات کے ساتھ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، انسان بھی اگر آپس میں یونائٹڈ ہو جاتے ہیں تو مشکل مرحلے کراس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق اور آج کی تفسیر. آئیے آگے بڑھتے ہیں لیسن کی طرف. لیسن کا مذاکرہ کر کے انشاءاللہ ہم مائنڈ میپ کی طرف جائیں گے. پہلا لیسن آج کی کلاس میں ہے وی شوڈ ایویلویٹ آور ایکشنز اینڈ ڈیڈس ریگولرلی. ہمیں اپنے کاموں کو ایویلویٹ کرنے کی اور ناپنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کل میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے اعمال گن کر نہیں ناپے جائیں گے، وزن کر کے ناپے جائیں گے. تو ہمیں ایویلویٹ، ویلو کریٹ کرنا ضروری ہے اپنے اعمال میں. اپنے اعمال کو اس درجے پہ لے کے جانا ہے جو بہت وزنی عمل ہو، گننے میں تو کم لگے لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہو. تو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا لیسن ہے ریگارڈلیس آف آور اسٹرینتھ اینڈ پاور وی ریمین ہیلپ لیس اینڈ پاور لیس بفور اللہ. ہمارے پاس کتنی پاور ہو جائے، ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی آ جائے، کتنا ہم یونٹی کے بارے میں سوچ لیں، جنات کی پاور کو بھی اختیار کرنے کے بارے میں سوچ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہیلپ لیس اور پاور لیس رہنے والے. کوئی شکتی، کوئی پاور اس دن کام نہیں آنے والی ہے. لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ اس مصیبت سے بچنے کا ایک طریقہ اختیار کیا جائے، بلکہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ رہنا چاہیے، اور وہ ہے اپنی زندگی کو سدھار لینا. نمبر 3، تیسرا لیسن، یونٹی از کروشیل. یونٹی ایک بہت ضروری چیز ہے، اسپیشلی ڈیورنگ چیلنجنگ ٹائمس. خاص طور سے مشکل مراحل میں، مشکل سچویشنز میں یونٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج ہندوستان میں بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے. آج ہمیں اس بات پہ بالکل نہیں بٹنا چاہیے کہ فلاں مسلمان بریلوی ہے، فلاں مسلمان میرے گاؤں کا نہیں ہے، فلاں مسلمان فلسطین کا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھائی یو پی میں یہ سب چیزیں ہو رہا ہے، ہمارے ہی ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی، تو چلو آرام سے سوتے ہیں. نہیں، ایک مسلمان اگر دنیا کے دوسرے کونے میں ہو اور اس پر تکلیف آئے تو آپ کو یہاں سے دل میں درد ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے اور دل سے اس کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے یونٹی کا مطلب.
کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں اس بات کی کہ جو چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے کل آپ کے ساتھ وہ چیز نہ ہو. تو ہم جو یہ کبھی کبھار سوشل میڈیا میں انڈیا میں ہی صحیح مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ اذان دینا بند کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے بس اسکرول کر کے چلے جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں دکھ آنا چاہیے اور کوشش یہی رہنی چاہیے کس طریقے سے بھی ہم کوشش کر سکیں کوشش کریں. سمجھ میں آئی بات بردرس اینڈ سسٹرس؟ یہ ایک اور ٹاپک ہے، میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں بولوں، لیکن اگر اس کے بارے میں بات کرنے جاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا ٹائم لگے گا، اس وجہ اس بارے میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. سمرائز کر کے یہ میں بتا دے رہا ہوں کہ کبھی کسی مسلمان کو دوسرا نہیں سمجھنا ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرے گاؤں کا نہیں ہے، یہ میرے ٹاؤن کا نہیں ہے، یہ میرے دیش کا نہیں ہے، یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ میرے عقیدے کا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں سوچنا ہے. چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، غیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، چاہے کوئی انڈیا سے ہو، چاہے انڈیا سے باہر ہو، کوئی بھی مسلمان آپ کو دکھے، آپ کو اس سے بات کرنی پڑے، آپ کو سمان اور سیم لیول آف رسپیکٹ دینا ہے جو آپ اپنے گاؤں والے مسلمان کو دیتے ہو. المسلم اخو المسلم حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بھائی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئرلی مینشن کر دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جس طرح آپ اپنے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، اس طرح کا رشتہ آپ کے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے. چاہے اس کا سٹیٹس آپ سے الگ ہو، چاہے اس کا دیش الگ ہو، چاہے اس کا مذہب الگ ہو، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اسلام ہونا میٹر کرتا ہے. اگر اس میں اسلام ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ میرا بھائی ہے. اگر وہ 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے اور میں 20 پڑھتا ہوں تو تراویح کی ٹائم پہ الگ الگ تراویح پڑھتے ہیں، کھانا ایک ہی ساتھ کھائیں گے. تراویح کے الگ ہونے کی وجہ سے ہمارے دوستی میں فرق نہیں آنی چاہیے، ہمارے بھائی چارگی میں فرق نہیں آنا چاہیے. مذہب الگ ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائی چارگی میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو اپارٹ فرام آل ادر ڈیفرینشیشنس ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے اور جو مختلف چیزیں ہیں ان کو اگنور کرنا ہے. جس طرح سے میں نے ایک دن ایگزامپل دیا تھا کہ باپ اگر گاڑی خریدتا ہے اور سب کی رائے نہیں ملتی ہے تب بھی ہم اس گاڑی خریدنے پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا باپ مانتے ہیں اور ان کا فیصلے کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے اندر اختلاف ہوتے ہوئے بھی اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہر ایک مسلمان کو چاہے وہ کس طریقے سے بھی الگ ہو ایک ماننا ہے ہمیں اس کو. سمجھ میں آئی بات بردرس اینڈ سسٹرس؟ یہ تھا آج کے کلاس کا لیسن، اور آج کے کلاس کے لیسن کافی ضروری ہے. لاسٹ والا لیسن، اس کی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت بھی. ٹھیک ہے، آپ مائنڈ میپ میں آتے ہیں. پچھلے 3 دنوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے شروع ہوا تھا. اس کا مطلب تو آپ سبھی کو معلوم ہے، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور کس طرح سے ہر چیز فنا ہوگی میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ کس طرح سے بلڈنگ کے تباہ ہوگی، پہاڑ اٹھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی. کوشچن آنسر سیشن میں انشاءاللہ آپ کی کوشچن کا جواب دیا جائے گا. ابھی میں مائنڈ میں ختم کر دیتا ہوں. یبقى وجہ ربک، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف باقی رہے گی. ذوالجلالی، جو ذوالجلال ہے یعنی سپریم ہے، پاورفل ہے، والاکرام، اور کائنڈ بھی ہے. پاورفل ان کے مقابلے میں جو گناہگار ہے کہ اپنے پاور کے ذریعے سے ان کو سزا دے گا، اور کائنڈ ان لوگوں کے کیس میں جو لوگ نیککار ہے کہ اپنی کائنڈنس کے تھرو ان کو جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی اور مہربانی فرما رہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ نافرمانی کرتے ہوئے بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مانگیں پوری کرتا ہے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمان میں ہو اور زمین میں ہو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ایک الگ شان ہے، ایک الگ کیفیت ہے، ایک الگ کنڈیشن ہے، جو کنڈیشن پہلے والے سے الگ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ آ گیا اپنے سپریم انداز میں، اپنے غضبناک انداز میں، قہاریت والی صفت میں. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، بھول مت جاؤ، نعمتوں میں الجھ مت جاؤ، نعمتوں میں مگن مت ہو جاؤ، اپنا فوکس مت ہٹاؤ. سَنَفْرُغُ لَكُمْ، کیونکہ میں فارغ ہونے والا ہوں تمہارے حساب کے لیے. ایھا الثقلان، اے دو بوجھ، یعنی اے جنات اور انسان، تمہارے اعمال بوجھ کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے ناپنے کے لیے میں فری ہو جاؤں گا اور تب تمہاری خبر لوں گا. اس وجہ سے نعمتوں میں مگن مت ہو جاؤ، اپنا گول مت بھولو. ایھا الثقلان کے نیچے 2 فوٹو دکھ رہے ہیں، ایک انسان کا فوٹو، ایک جنات کا فوٹو. یہ جنات کا فوٹو ہم نے تصوری طور پر بنایا ہے، جنات ہم نے دیکھا نہیں ہے، بس ہم نے جو ہمارے ذہن میں آیا وہ ہم نے بنا دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آج کی کلاس یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی کمیونٹی، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس پاور ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ اپنے آسمان اور زمین کے باؤنڈری سے. آسمان کی باؤنڈری یعنی عرش کی طرف جانا چاہو آسمان پھٹنے کے بعد، اور زمین کی باؤنڈری یعنی دنیا کی زمین سے کہیں اور چلے جانا چاہو، مارس میں یا کہیں اور میں یا پھر کسی الگ ڈائمنشن میں، فانفذوا، تو نکل کر دکھاؤ، بھاگ کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم جا ہی نہیں سکتے، بھاگ ہی نہیں سکتے مگر اتھارٹی کے ساتھ. اگر تمہارے پاس اتھارٹی ہوگی تو تم بھاگ سکو گے. اور اتھارٹی کیا ہے؟ سپیریئر پاور جو ہمارے پاس نہیں ہے، یا پھر سپیریئر ایویڈنس جو ہمارے پاس نہیں ہے، حساب کتاب کے بعد ملے گا. یہ سلطان کے نیچے آپ کو بادشاہ کا کراؤن دکھ رہا ہے، ایک راجا کا کراؤن دکھ رہا ہے. کراؤن سے مراد راجا نہیں ہے، کراؤن سے مراد اتھارٹی ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کے پاس بھی پاور ہوتی ہے. تو ہم نے کراؤن اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پاور والا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. یرسل علیکما شواظ من نار، تم لوگوں پر برسائے جائیں گے آگ کی چنگاری جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور ایسے دھواں جس میں آگ نہیں ہوگی. چنگاریوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم جل جاؤ گے اگر پیچھا آگ کی چنگاریوں تم پر گریں گی، اور دھواں کا فائدہ یہ ہوگا تو تم آگے جا ہی نہیں پاؤ گے، دھواں کی وجہ سے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا. فلا تنتصران، تو تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤ گے، مل کر ہی صحیح مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پاؤ گے. یہ تھی تینوں دنوں کی آیتیں اور اس کا ایک خلاصہ. اس کو آپ لوگ ریلیٹ کیجئے گا تفسیروں کے ساتھ، تینوں دنوں کی تفسیر کے ساتھ ریلیٹ کیجئے گا، تینوں دنوں کے لیسنز کے ساتھ ریلیٹ کیجئے گا. آج ہمیں جو 3 ورڈز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آج کے سبق کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائے، وہ ہے سیلف اسسمنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی اپنے اندر حساب کا مادہ لینا ہے، کیونکہ حساب کے دن سے ہم بھاگ نہیں سکتے. جب ہم بھاگ نہیں سکتے تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور اس کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے میرے استاد کو بتایا تھا، اور میرے استاد نے مجھے بتایا. جن استاد نے مجھے بتایا ان کا نام ہے مولانا عبد الخالق مدرازی، بہت زبردست استاد ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ اعمال میں اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرنے کا ایک بہت عمدہ طریقہ ہے جو تبلیغی جماعت میں سکھایا جاتا ہے، کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک بار ریوائز کر لیا کرے اپنے دن کو 5 منٹ کا ٹائم نکال کر، کہ آج کی صبح سے آج کی رات تک میں نے جو کام کیا اس میں سے کتنا کام اچھی کیٹیگری میں آتا ہے اور کتنا کام بری کیٹیگری میں آتا ہے. اس طرح سے ہم اپنے ایام کو اور اپنے دنوں کو اور اپنی عبادت کو سدھار پائیں گے. کیونکہ جس دن ہم دیکھ لیں گے کہ آج تو میں نے برا کام زیادہ کر لیا، اگلے دن کوشش کریں گے کہ آج برائی کم کریں. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے چینجز آئے گا اور ہم اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے اپنے کام کے لیے. ٹھیک اسی طرح سے دوسرا ورڈ ہے سبمیشن اینڈ سرنڈر. سرنڈر کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، کیونکہ ہماری پاور جتنی بھی پاورفل ہو جائے، ہمارے ٹیکنالوجی وغیرہ یا جنات کی پاورز ہو، وہ اللہ کے پاور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے پہلے سے ہی سرنڈر اور ایڈمٹ کر لینا ہے کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا سرنڈر کے ساتھ اور ایڈمٹ کے ساتھ اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور تیسرا ورڈ ہے سولیڈیرٹی، یعنی یونٹی. اپنی یونٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے. کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں دوسری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو لیڈیز ہیں ان کو ہر ایک مسلمان کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اب آتا ہے کویشچن آنسر سیشن، اور میں چاہوں گا جن کے پاس کویشچن ہے وہ کویشچن پوچھے. میسج باکس میں ایک کویشچن آیا تھا، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. اپنے اعمال میں کوالٹی کیسے لائے؟ یہ میں نے ایک دن سبق میں بتایا تھا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. ایک طریقہ تو یہ ہے اعمال میں کوالٹی لانے کا. ایک اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک منٹ میں ریکارڈنگ بند کر لیتا ہوں.